معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں ملک بند نہیں ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ چائنا کا ہانگ کانگ میں نیا سیکیورٹی قانون لانے کا اعلان، امریکہ کی تنبیہ۔ خلا میں امریکی مفادات کو روس اور چائنا سے خطرہ۔ سعودی عرب میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین کیسے؟ سعودی ولی عہد کی کامیابیوں کے 3 سال۔ فلسطین کا متحدہ عرب امارات کی بذریعے اسرائیلی ایئرپورٹ لائی جانے والی امداد لینے سے انکار۔ کویت نیوز، پچھلے 24 گھنٹوں میں 955 نئے کیسوں کی تصدیق، ہلاکتوں کی کل تعداد 138 ہو گئی۔ پاکستان میں پلین کریش، کئی لوگ ملبے میں دبے، حادثے میں مشہور صحافی کی موت۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 6088 معاملے درج۔ وزیر اعظم نریندر مودی بنگال اور اڑیسہ کے دورے پر روانہ۔ سود کی شرح میں کٹوتی اور 3 ماہ تک EMI ادا نہ کرنے کی چھوٹ، RBI نے کیے 6 بڑے اعلان۔ جامعہ کے بے قصور طلبہ کی گرفتاری سے دہلی پولیس اپنی معتبریت کھو رہی ہے، کنور دانش علی۔ ہندوستانی ریلوے کی 230 ٹرینوں کے لیے بکنگ کا سلسلہ جاری، کل سے اب تک 13 لاکھ سے زائد ٹکٹ بک۔ مرزا پور ٹرک کی زد میں آنے سے 3 مہاجر مزدوروں کی موت۔ بازاروں سے بچیں، سادگی سے عید منائیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62 نئے معاملے، تعداد بڑھ کر 2514 ہو گئی۔ مرکزی حکومت کے وندے بھارت مشن اور آندھرا پردیش کے محکمہ APNRTS کی کوششوں کے نتیجے میں گلف ممالک سے آندھرا پردیش کو تارکین وطن کی واپسی شروع ہو چکی ہے۔ کڑپا کے 45ویں اور 41ویں ڈویژنوں میں نائب وزیر اعلیٰ MP امجد بادشاہ کی جانب سے مسلمانوں میں رمضان تحفے کے کٹس کی تقسیم۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں ملک بند نہیں ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی دوسری لہر میں ملک بند نہیں ہوگا۔ ریاست مشیگن میں فورڈ پروٹیکشن پلانٹ کے دورے کے دوران صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم امکان ہے، یہ معیاری ہے اور ہم مصیبت سے باہر آ رہے ہیں۔ ہم ملک کو بند نہیں کر رہے ہیں، ہم مصیبت سے باہر آ رہے ہیں۔ چائنا کا ہانگ کانگ میں نیا سیکیورٹی قانون لانے کا اعلان، امریکہ کی تنبیہ۔ چائنا نے ہانگ کانگ میں گزشتہ برس سے جاری مظاہروں اور بدامنی کے سد باب کے لیے قومی سلامتی سے متعلق نیا قانون بنانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن امریکہ نے چائنا کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کسی بھی ایسی قانون سازی سے باز رہے۔ خلا میں امریکی مفادات کو روس اور چائنا سے خطرہ۔ امریکہ میں قائم کی جانے والی نئی خلائی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ خلا میں موجود امریکی تنصیبات اور مفادات کو روس کی جانب سے بڑھتے ہوئے سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ امریکہ نے خلائی فورس اس لیے قائم کی ہے کیونکہ خلا میں ہماری کامیابیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں اور ان کی اہمیت گھٹ گئی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنی خلائی صلاحیتوں میں تیزی لائیں، خطرات کے مقابلے کی اپنی مہارتیں بہتر بنائیں اور اس سلسلے کے اخراجات میں کفایت کریں۔ سعودی عرب میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین کیسے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے لیے قبرستان مخصوص کیے گئے ہیں۔ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تجہیز و تکفین کے لیے وزارت صحت کی زیر نگرانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کے رشتہ داروں کو میت کو غسل دینے اور چومنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، البتہ سخت حفاظتی انتظامات کے تحت میت پر آخری نظر ڈالنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ میت کو غسل دیتے وقت وہاں رشتہ داروں سمیت کسی کو بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد کی کامیابیوں کے 3 سال۔ سعودی عرب اور اس کے عوام نے 20 مئی کو ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کی اقتدار نشینی کی 30ویں سالگرہ منائی ہے۔ شہزادے محمد بن سلمان کے وژن سے گزشتہ برسوں کے دوران
سعودی عرب میں تبدیلیاں آئیں۔ آنے والے برسوں میں بھی زندگی کے مختلف شعبے تبدیل ہوں گے۔ المشرق الاوسط کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان تحنکاتی فارمولے کے ذریعے اقتصادی، سیاسی، سماجی اور ترقیاتی پروگرام روب عمل لا رہے ہیں۔ فلسطین کا متحدہ عرب امارات کی بذریعے اسرائیلی ایئرپورٹ لائی جانے والی امداد لینے سے انکار۔ ہم ایک خود مختار ملک ہیں۔ اماراتی حکام کو امداد اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ فلسطینی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد بھیجنی چاہیے تھی۔ فلسطینی حکام کا موقف۔ کویت نیوز۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 955 نئے کیسوں کی تصدیق، ہلاکتوں کی کل تعداد 138 ہو گئی۔ کویت وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کووڈ-19 کے 955 نئے واقعات کی تصدیق کر دی، جس سے کیسوں کی مجموعی تعداد 19,564 ہو گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والوں کی تعداد یہ ہے: 319 بھارتی شہری، 196 مصری شہری، 139 کویتی شہری، 111 بنگلہ دیشی شہری، 190 دیگر قومیت۔ وہ رہائشی علاقے جہاں سب سے زیادہ کیسز درج ہوئے ہیں: فروانیہ میں 119، جلیب الشیوخ میں 77، خیتان میں 67، سالمیہ میں 66۔ پاکستان میں پلین کریش، کئی لوگ ملبے میں دبے، حادثے میں مشہور صحافی کی موت۔ پاکستان میں پلین کریش میں درجنوں لوگوں کے ملبت میں دبے ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں لاہور سے کراچی جا رہی فلائٹ ایئرپورٹ سے کچھ ہی دور پہلے حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے پاس ایک رہائشی علاقے میں کریش ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماڈل کالونی میں طیارہ گھروں کے اوپر گرا۔ اس کی زد میں کئی مکان آئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 6,088 معاملے درج۔ ملک میں عالمی وبا کورونا وائرس کے ایک دن میں 6,088 نئے معاملے سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرین کی مجموعی تعداد 1,18,447 تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم راحت کی بات یہ ہے کہ اس دوران 3,000 سے زائد لوگوں نے اس انفیکشن سے نجات بھی پائی۔ ملک میں کل ایکٹیو کیسز 66,330 ہیں۔ اس سے ایک دن پہلے 5,609 نئے معاملے سامنے آئے تھے۔ ملک میں کووڈ-19 سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 148 افراد کی موت کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3,583 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بنگال اور اڑیسہ کے دورے پر روانہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی خوفناک طوفان امکان کی وجہ سے پیدا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج صبح مغربی بنگال اور اڑیسہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم یہاں 11 بجے سے پہلے پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور گورنر جگدیپ نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ گورنر جگدیپ بھی وزیر اعظم مودی اور ممتا بنرجی کے ساتھ ریاست میں ہوائی سروے کریں گے۔ سود کی شرح میں کٹوتی اور 3 ماہ تک EMI ادا نہ کرنے کی چھوٹ۔ RBI نے کیے 6 بڑے اعلان۔ RBI گورنر شکتی کانت داس نے پریس کانفرنس کر کے عام لوگوں کو بڑی راحت دی ہے۔ پہلی تو موریٹوریم یعنی اب لون EMI کی اگست تک نہیں چکانے کی چھوٹ مل گئی ہے۔ وہیں دوسرا بڑا اعلان ریپو ٹیسٹ میں 0.40% کٹوتی کو لے کر ہوا ہے۔ اس فیصلے سے عام لوگوں کی EMI کم ہو سکتی ہے۔ جامعہ کے بے قصور طلبہ کی گرفتاری سے دہلی پولیس اپنی معتبریت کھو رہی ہے۔ کنور دانش علی۔ بہوجن سماج پارٹی کے لیڈر اور لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ کنور دانش علی نے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف پرامن اور جمہوری طریقے سے احتجاج کرنے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بے قصور طلبہ کی گرفتاری اور انہیں ہراساں کر کے دہلی پولیس اپنی معتبریت کھو رہی ہے۔ دانش علی نے آج ٹویٹ کر کے کہا کہ جمہوری طریقے سے مظاہرہ کرنے والے بے گناہ طالب علموں کو دہلی میں تشدد بھڑکانے اور نفرت کا ماحول بنانے کا اصل مجرم مان کر انہیں گرفتار اور ہراساں کرنے سے دہلی پولیس تیزی سے اپنی معتبریت کھو رہی ہے۔ ہندوستانی ریلوے کی 230 ٹرینوں کے لیے بکنگ کا سلسلہ جاری۔ کل سے اب تک 13 لاکھ سے زائد ٹکٹ بک۔ ہندوستانی ریلوے نے ملک کے مختلف اسٹیشنوں کو جوڑنے والی 230 ٹرینوں کی تمام کلاسوں کی بکنگ کھول دی ہے۔ آن لائن بکنگ کے ساتھ ساتھ ریلوے اسٹیشن پر کاؤنٹر کے ذریعے بھی بکنگ کی جا سکتی ہے۔ ریلوے نے بتایا کہ کل سے لے کر اب تک 13 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے ٹکٹ بک کروائے ہیں۔
مرزا پور ٹرک کی زد میں آنے سے 3 مہاجر مزدوروں کی موت۔ اتر پردیش کے ضلع مرزا پور کے لال گنج علاقے میں جمعہ کو ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آنے سے 3 مہاجر مزدوروں کی موت ہو گئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ممبئی سے 7 مزدور ایک پرائیویٹ کار سے صوبہ بہار کے گوپال گنج اور ویشالی جا رہے تھے۔ نیشنل ہائی وے 7 پر لال گنج علاقے کے بسہی گاؤں کے نزدیک واقع مٹھ پر کار روک کر رات میں آرام کرنے کے لیے سڑک کے کنارے سو رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 لوگ گاڑی کے باہر چادر بچھا کر لیٹے ہوئے تھے جبکہ بقیہ 4 لوگ گاڑی میں ہی سو رہے تھے۔ آج الگ صبح 4 لائن کی تعمیر میں لگے ایک ٹرک نے بے قابو ہو کر 3 کو کچل دیا۔ بازاروں سے بچیں، سادگی سے عید منائیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل۔ چند روز بعد دنیا بھر میں عید منائی جائے گی۔ اس بار عید انتہائی مختلف ہوگی۔ ہندوستان میں بھی اس وبا کے درمیان منائی جانے والی عید پر علماء مسلسل اپیلیں جاری کر رہے ہیں اور بازار سے بچنے اور گھروں میں عبادت کی گزارش کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان اور سیکریٹری نے مسلمانوں سے خصوصی اپیل جاری کی۔ انہوں نے مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ اس بار عید سادگی کے ساتھ منائیں۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ مسلمان بھائی بہنوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس بار رمضان کا مہینہ ایک خاص صورتحال کے ساتھ آیا ہے۔ اس صورتحال میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بار ہم سادگی کے ساتھ عید منائیں، نئے کپڑے، نئے جوتے خریدنے کی بجائے جو پہلے کے کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں ہم عید کریں۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62 نئے معاملے، تعداد بڑھ کر 2514 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاست میں ایک ہفتے تک کرونا وائرس کے مریضوں میں کمی دیکھی گئی تھی، اب دوبارہ اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62 نئے کیسز سامنے آنے سے یہ تعداد بڑھ کر 2514 ہو چکی ہے۔ 55 کی موت ہو چکی ہے۔ تاہم ریاست میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاحال 1731 مریض مکمل صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ریاست میں سب سے زیادہ معاملے ضلع کرنول میں درج ہوئے ہیں، جہاں مریضوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہے۔ دوسرا مقام ضلع گنٹور کا ہے، جہاں پر 400 سے زیادہ مریض مثبت پائے گئے ہیں۔ آج کے مثبت مریضوں میں سے 18 کا تعلق تمل ناڈو کے کوئمبیٹ سے بتایا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت کے وندے بھارت مشن اور آندھرا پردیش کے محکمہ APNRTS کی کوششوں کے نتیجے میں گلف ممالک سے آندھرا پردیش کو تارکین وطن کی واپسی شروع ہو چکی ہے۔ کل رات 1:50 پر ایک خصوصی طیارے کے ذریعے سے کویت سے رینی گنٹا ایئرپورٹ پہنچے 145 مسافرین۔ یہ فلائٹ براہ حیدرآباد رینی گنٹا ایئرپورٹ پہنچی۔ اس موقع پر رینی گنٹا ایئرپورٹ پر APNRTC کے صدر ڈائریکٹر BH الیاس بھی موجود تھے۔ انہوں نے مسافرین کا استقبال کیا۔ 116 مسافروں کو 4 خصوصی بسوں کے ذریعے ضلع کڑپا روانہ کیا گیا۔ بقیہ لوگوں کو AP ٹورزم تروپتی کی جانب سے کوارنٹائن کرنے کی سہولت مہیا کی گئی۔ ضلع کے عوام جن کے لواحقین کویت میں ہیں، BH الیاس سے اظہار تشکر کیا ہے۔ کڑپا کے 45ویں اور 41ویں ڈویژنوں میں نائب وزیر اعلیٰ SB امجد بادشاہ کی جانب سے مسلمانوں میں رمضان تحفے کے کٹس کی تقسیم۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش SB امجد بادشاہ نے آج کڑپا کے 41ویں ڈویژن اور 45ویں ڈویژن میں واقع مسلمانوں میں رمضان تحفے کے کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا سے لاک ڈاؤن نافذ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ضلع کے غریب افراد میں کافی پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں، جسے دیکھتے ہوئے اہل خیر حضرات کی جانب سے مستحق افراد میں ضروری اشیاء کی تقسیم کا کام جاری ہے۔ آج 45ویں ڈویژن کے کارپوریٹر امیدوار سرینیواسلو ریڈی نے بھگت سنگھ نگر میں مسلمانوں میں رمضان کا تحفہ کٹس کی تقسیم کر رہے ہیں، جو کہ قابل مبارکباد ہے۔ اسی طرح سے آج رویندر نگر کے کارپوریٹر امیدوار جمال ولی نے اپنی جانب سے 3000 مسلمانوں میں رمضان تحفے کے کٹس تقسیم کیے ہیں۔ امجد بادشاہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد سے ہر دن کہیں نہ کہیں OSR پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کی جانب سے غریب و مستحق افراد میں ضروری اشیاء، ماسک وغیرہ کی تقسیم کا کام جاری ہے۔ ضلع میں کورونا وائرس کے انسداد کے لیے ضلع انتظامیہ ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ عوام بھی اپنا تعاون دینے سے اس وبا کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں 50% کنٹونمنٹ زون کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں چند پابندیوں کے ساتھ کاروبار جاری رکھا جا سکتا ہے۔
ہر کسی کو سماجی دوری کو برقرار رکھنا لازمی ہے، ماسک اور گلوز لازم استعمال کریں۔ 23 میں ایک تاریخی دن ہے جس روز ریاست میں پہلی مرتبہ WSR کانگریس پارٹی کی زبردست اکثریت سے کامیابی ہوئی ہے۔ ایک سال پورا ہونے پر 23 مئی تا 30 مئی کے دوران کڑپا میں WSR قائدین عوام کی خدمت کے کام انجام دیں گے۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، NRI انصر بادشاہ کی جانب سے آج 150 روزے داروں میں حریص تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر انصر بادشاہ نے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش WS جگن موہن ریڈی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ کل 145 افراد کویت سے رینی گنٹا ایئرپورٹ پہنچے۔ تمام کا کورونا ٹیسٹ کرایا گیا جس میں تمام کے تمام منفی پائے گئے۔ آج بھی چند افراد کویت سے رینی گنٹا پہنچے ہیں۔ کورونا وائرس ٹیسٹ کرانے کے بعد منفی ہونے پر انہیں بھی گھر بھیج دیا جائے گا۔ انصر بادشاہ نے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش SB امجد بادشاہ کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ کڑپا میں YKB گروپ کی جانب سے 300 غریب افراد میں فی کس 300 روپے ادا کیے گئے۔ آج 700 روزے داروں کو افطار کے پیکٹ تقسیم کیے گئے، ساتھ ہی 700 افراد میں سیویاں اور شکر کے پیکٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ کچھ دنوں سے خصوصاً لاک ڈاؤن کے بعد سے ہی یہ گروپ کڑپا میں غریب اور مستحق افراد میں ضروری اشیاء کی تقسیم اور کھانے کے پیکٹس کی تقسیم کا کام کرتا رہا ہے۔ سنار احمد نے بتایا کہ آج کے پروگرام میں نعیم، ذاکر، یعقوب، جابر، نثار نے شرکت کی ہے۔ یہی افراد اس گروپ کے فعال اراکین ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔